السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ یہ بتائیں کہ شیطان کی موت کیسے ہوگی؟ قیامت کے دن ابلیس کو کس طرح مارا جائے گا؟ دیکھیں، اس کی موت کا منظر بڑا دردناک ہے، اور ہوگا یہ کہ ایک چیخ مارے گا اور چیخ مار کے مر جائے گا۔ تذکرۃ الواعظین کے باب 57 کے پیج نمبر 661 اور 662 پر یہی آتا ہے۔ اچھا، مکاشفۃ القلوب میں اس کے عذاب کا ایک پورا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ باب مکاشفۃ القلوب کے باب ثانی میں ذکر ہے ابلیس کا اور اس کے عذاب کا، 3 صفحات پر ہے، 40 سے 42 تک۔ تو اس میں آتا ہے کہ شیطان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا کر آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ اللہ پاک جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا اس کی کرسی کو جہنم میں دھکیل دو، مگر وہ کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تب جبرائیل علیہ السلام کو 80,000 فرشتوں کے ساتھ اسے دھکیلنے کا حکم ملے گا، مگر وہ بھی بے بس ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر عزرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی 80,000 کی جماعت کے ساتھ حکم ملے گا، مگر وہ بھی دھکیل نہیں سکیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہوگا کہ اگر میرے پیدا کردہ فرشتوں سے دگنے فرشتے بھی آ جائیں تو بھی اسے نہیں ہلا سکیں گے، کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے۔ بہرحال جانا تو اس نے جہنم میں ہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ایسی ذلت کا سامان ہے کہ ملائکہ گھسیٹ کے نہیں، بلکہ یہ اتنا راندہ درگاہ ہے کہ اذن ربی سے، حکم ربی سے، قدرت ربی سے یہ پھینکا جائے گا۔ تو سوچے، جس کو انتظام پھینکنے کا خود پروردگار کرے، جو ارحم الراحمین ہے، جو غفور ہے، جو غفار ہے، جو ستار ہے، وہ پھینکنے کا انتظام خود کرے، تو سوچو اس شخص کی کیا ذلت ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ تو ہے ہی منحوس اس قابل، اسی لیے تو شیطان الرجیم ہے، راندہ درگاہ ہے، ملعون ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خطوات سے، اس کی چالوں سے ہمیں بچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف فرمایا ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین ہے۔ تو اے اولاد آدم، اگر تم چاہتے ہو صراط مستقیم پر قائم رہنا اور صراط مستقیم پر چلنا اور جنت کے طلبگار ہو، تقوی کے طلبگار ہو، تو شیطان کی دوستی چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ اس کا انجام بڑا بھیانک ہے اور اس کی صحبت بھی بڑی بھیانک ہے۔ وہ ایسا ہی ہے کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ بعض چیزیں تمہیں اچھی معلوم ہوتی ہیں پر ان میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے، اور بعض چیزیں تمہیں تمہاری طبیعتوں پہ بار ہوتی ہیں اور ان میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے۔ اب ایک سوال یہاں اور پیدا ہوتا ہے، اس کا بھی جواب لیتے چلیں کہ آخر یہ شیطان پر موت کب آئے گی؟ شیطان کو نفخہ اولا کے وقت موت آئے گی، یعنی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے، جس کی وجہ سے ہر چیز فنا ہو جائے گی، انسان ہو یا فرشتے، جن ہو یا شیاطین، سب مر جائیں گے۔ اس کے 40 سال بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو مردے زندہ ہو جائیں گے، پھر قیامت قائم ہوگی۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ نفخہ اولا کے وقت ابلیس کو موت آئے گی، اور نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے درمیان مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور کہا کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ در منصور جو تفسیر کی مشہور کتاب ہے امام سیوطی کی، اس کی جلد نمبر 5 صفحہ 71 پر یہ آتا ہے، اور حاشیہ الجمل علی الجلالین جو ہے اس میں آتا ہے فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ کے تحت، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو ان میں سے جن کو اس معلوم وقت تک مہلت دی ہے، یعنی وہ وقت جس میں تمام مخلوقات کو موت آئے گی، اور وہ نفخہ اولا کا وقت ہے، تو بھی اسی وقت مرے گا۔
پھر تو لوگوں کے ساتھ قیامت والے دن اٹھے گا۔ شیطان کی موت کی مدت 40 سال ہے، جو کہ دونوں سور کے درمیان کا عرصہ ہے، یعنی شیطان 40 سال تک مردہ حالت میں رہے گا۔ یہ حاشیہ الجمل کی جلد 4 صفحہ 183 پر آتا ہے۔ اسی طرح بہار شریعت کی جلد 1 صفحہ 128 پر آتا ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی اس کو لکھتے ہیں کہ نفخہ اولا کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دفعتاً سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔